سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، شریر پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اسباق چل رہے ہیں، مکی زندگی میں جو صحابہ کرام پر آزمائشیں سب و شتم کفار اور مشرکین مکہ کی جانب سے ڈھائے جا رہے تھے۔ آتمزائی آکت کی پہلا سبق جو ہم نے پڑھا تھا کہ کمزور اور نادار اور جو مسافر صحابہ کرام تھے جو اسلام قبول کر رہے تھے، تو سب سے پہلے تو مشرکین مکہ نے ان کو ٹارگٹ بنا کر ان پر زد و کوب کرنا شروع کیا۔ لیکن سیرت نگار نے یہ بھی لکھا تھا کہ کہیں آگے چل کر عوام یہ نہ سوچے کہ خالصتاً اس وقت میں صرف کمزور اور نادار اور جو پردیسی مسلمان تھے انہی پر ظلم و ستم ہوا ہے۔ جو مالدار صحابہ کرام تھے، اثر رسوخ والے صحابہ کرام تھے، خاندان کے اعتبار سے اثر رسوخ والے تھے، انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے راستے اختیار کیے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اثر رسوخ والے خاندانوں کے سب سے پہلے دشمن جو بنے وہ ان کے خود کے اپنے گھر والے ہی بنے۔ اس میں ہم نے سب سے پہلا جو سبق پڑھا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش کا سبق ہم نے پڑھا تھا۔ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبق پڑھا تھا، اور پھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش کا سبق پڑھا تھا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح ایران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبق ہے، ان کی آزمائش کا واقعہ ہے۔ یہ بھی اپنے خاندان کے بڑے آدمی میں شمار ہوتے تھے، اثر رسوخ والے تھے، لیکن جب ایمان لائے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر انہوں نے اسلام قبول کیا، تو اس کے بعد ان کے خاندان والے بھی ان کے دشمن بن گئے، اور جب ان کو ستانا شروع کیا لیکن یہ نہ مانے، ایمان پر ڈٹے رہے اور اسلام پر قائم رہے۔ انہوں نے مشرکین مکہ نے اور پھر ان کے جو اپنے خاندان والے مشرک تھے، انہوں نے ایک پالیسی اختیار کی کہ ان کی جو والدہ ہے یہ مکہ المکرمہ میں مانے جاتے تھے والدین کی فرما برداری میں۔ انہوں نے ان کی والدہ سے کہا کہ تم کوئی ایسا ڈرامہ رچاؤ، کوئی ایسا ڈرامہ شروع کر دو جس ڈرامے کی بنیاد پر یا آپ کا لڑکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے۔ غرض ان کی ماں نے قسم کھائی کہ جب تک آپ یہ دین نہیں چھوڑو گے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تب تک میں کچھ نہیں کھاؤں گی، نہ آرام کروں گی، بس صرف دھوپ میں پڑی کھڑی رہوں گی۔ غرض بھوکی پیاسی مر جاؤں گی لیکن میں اپنا وعدہ نہیں توڑوں گی۔ تو ان کی ماں نے یہ وعدہ کر لیا، بہرحال دھوپ میں کھڑی رہی۔ مسلسل 3 دن گزرے فاقہ کشی کے ان کی والدہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن اس کے بعد جب غش کھا کر یہ گر پڑی والدہ، تو یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، ان کو اٹھایا اور فرمایا کہ اس کا خیال تھا کہ اس طرح بدنامی کے ڈر سے یہ واپس پرانے شرک پر والے مذہب پر آ جائیں گے، لیکن انہوں نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ پیاری ماں کیوں اس طرح ڈرامے کر رہے ہو؟ اگر آپ کو ڈرامہ کر کے اس طرح مرنا ہے تو 1 بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں، آپ 1000 بار زندہ ہو کے 1000 بار مر جاؤ، تب بھی میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑوں گا، اللہ پر ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پر اس نے مایوس ہو کر 3 دن کے بعد کھانا کھایا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ آیت ذیل انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ تم پر زور کریں، زور دے کہ تم میرے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، تو بالکل ان کی بات نہیں ماننا، ہرگز ان کی بات نہیں ماننا۔ یہ تھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ اب بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یعنی حضرت حرم میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اعلان توحید کا واقعہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غفار قبیلے سے تھے، بڑے خاندان والے تھے، اثر رسوخ والے تھے، اور ان کو جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوا، خبر پہنچی کہ کسی نے رحمت عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے بھائی کو وہاں روانہ کیا کہ وہاں جا کر مکہ المکرمہ میں وہاں کے حالات معلوم کرو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کرو، ان سے ملاقات کرو۔ بہرحال ان کا بھائی چلا گیا مکہ میں۔ جس وقت مکہ میں پہنچا تو کسی نے
نعوذ باللہ شاعر بولنا شروع کیا، کسی نے کاہن بولنا شروع کیا، کسی نے جادوگر بولنا شروع کیا، لیکن مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ فرما رہے ہیں حضرت ابوذر غفاری کے بھائی فرما رہے ہیں کہ مجھے ایسی بات کوئی نظر نہیں آئی، بلکہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، انہوں نے کلام پیش کیا اور بہترین کلام تھا وہ، نہ وہ شاعری تھا نہ اس میں کاہن کی کوئی ذرہ سی بھی کوئی جھلک تھی، تو وہ بالکل سچی بات کہتے ہیں۔ اس پر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی نہیں ہوئی، بلکہ وہ خود کھڑے ہو کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، اور جب مکہ پہنچے تو ڈر کی وجہ سے کسی سے کوئی عرض، کسی سے کوئی بات نہیں کی، اور جب وہ مکہ میں پہنچے، مکہ میں رہے، تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے ان کو دیکھا کہ کوئی پردیسی آدمی ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے گھر ابوذر غفاری کو لے لیا۔ ایک بار لے لیا تو کوئی گفتگو نہیں ہوئی کہ وجہ کیا آپ کے آنے کی، دوسری بار بھی ہوا ایسا ہی مرتبہ، تیسری بار بھی یہی ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ جب معلوم پڑا کہ حضرت ابوذر غفاری کس وجہ سے آئے، تو انہوں نے حضرت ابوذر غفاری کو اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلے، خفیہ لے چلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے قبیلے میں جا کر ایک ہی ملاقات جو ہوئی تو انہوں نے یہ مشرف با اسلام ہو گئے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ اپنے قبیلے میں واپس جا کر خفیہ دین کی دعوت کا کام کرو، محنت کرو، پھر جس وقت آپ کو خبر ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غالب کر دیا، ہمیں غلبہ نصیب کر دیا، تب پھر تشریف لے آنا۔ لیکن انہوں نے کہا جب تک ایک بار ان مشرکوں کے درمیان میں اعلان توحید نہ کر دوں، کلمہ نہ پڑھ لوں، تب تک واپس نہیں جاؤں گا۔ پھر یہی ہوا، انہوں نے حرم کے بیچ میں زور سے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس سننا ہی کیا تھا کہ کافروں کے کان پھٹ گئے اور ان پر ٹوٹ پڑے اور مار کر حالت خراب کر دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی مشکل سے یہ کہا ان مشرکوں سے کہ یہ قبیلہ غفار سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے، اس لیے اس شخص کو چھوڑ دو۔ بعض روایتوں میں کہ انہوں نے دوسرے دن پھر توحید کا اعلان کیا اور پھر خود ہی مار کھائی، اور تیسرے دن اپنے قبیلے میں واپس تشریف لے گئے۔ یہ تھا حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ اس کے بعد سیرت نگار نے نقل کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حرم پاک میں سورہ رحمان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری طور پر، جسمانی طور پر بڑے کمزور تھے، لیکن ایمانی اعتبار سے بڑے مضبوط تھے۔ ایک بار کچھ صحابہ کرام خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت وہاں کچھ کافر بھی تھے جو اسلام کا مذاق اڑا رہے تھے اور قرآن پاک پر پھپکیاں کس رہے تھے۔ صحابہ میں کسی نے کہا کہ افسوس کبھی انہیں کوئی قرآن پاک سناتا، تب انہیں معلوم ہوتا کہ قرآن پاک کیا ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں سناتا ہوں۔ یہ بات کہہ کر مشرکین کے مجمع کے بیچ میں کھڑے ہو کر سورہ رحمان پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن جب احساس ہوا کہ سب کے سامنے حرم پاک میں اعلان کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ غصہ اور طیش میں اور مزید آگے مشرکین مکہ، اور سب مل کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا اور پیٹا کہ پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ ساتھیوں نے کہا کہ حضرت بس کیجئے، پڑھنا بس کیجئے، حضرت بس کیجئے، حجت پوری ہو گئی، جو آپ نے کہا تھا کہ میں بیچ میں کھڑا ہو کر پڑھوں گا یہ حجت پوری ہوگی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا نہیں، جب تک سورہ رحمان پوری نہیں پڑھ لیتا ہوں میں تب تک اپنی تلاوت بند نہیں کروں گا۔ غرض کہ وہ مارتے گئے اور آخرکار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سورہ رحمان مکمل پڑھ لی۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن مدعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی کا واقعہ نقل کیا سیرت نگار نے۔ یہ قصہ حبشہ کی ہجرت کے بعد کا ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے یہیں ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن مدعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید ابن مغیرہ نام کے ایک بڑے مشرک کی پناہ لے کے رکھی ہوئی تھی، پناہ میں تھے وہ، اس لیے کہ کوئی ان پر ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ وہاں کا ایک رواج تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کی پناہ میں آ جاتا تھا تو دوسرے اس پر ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے، اس لیے کوئی ان پر ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ وہاں کا رواج یہی طریقہ تھا کہ جب کوئی کسی کی پناہ لے لیتا تو پھر کوئی اس کو ستانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن اچانک انہیں اس بات کا خیال آیا کہ میرے دوسرے بھائی، میرے باقی ساتھی مصیبتوں میں ہیں، مشکلات میں ہیں، آزمائشوں میں ہیں، اور میں یہاں بیٹھ کر آرام سے کھا پی رہا ہوں، اور اللہ کی دین کی خاطر مصیبتیں گلے لگا کر وہ تو روحانی مزے لوٹ رہے ہیں۔ مجھے کیا ہو گیا کہ میں ایک کافر کی پناہ لے کر کنارہ پر بیٹھا ہوا ہوں؟ مجھے بھی مصیبتوں کے اس بھنور میں اور گرداب میں چھلانگ لگا دینی چاہیے۔ سیدھے ولید بن مغیرہ کے گھر گئے اور ان سے کہا کہ آپ اپنی پناہ دینے کے اعتبار سے بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن آج میں آپ کی پناہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔
اس نے کہا کیوں، تمہیں میری قوم کی طرف سے کیا کوئی اذیت پہنچی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں۔ اس نے کہا پھر اس کا اعلان کعبہ کے پاس جا کر کرو۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ کعبہ کے پاس جا کر کرو۔ دونوں خانہ کعبہ کے سامنے آ گئے، وہاں پر مشرک بھی بیٹھے ہوئے تھے، مشورہ چل رہا تھا، اور ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ شخص اب میری پناہ میں نہیں ہے، میری پناہ ختم کر دینا چاہتا ہے، لیکن خود ہی اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد گھر کی طرف چلے۔ جب پناہ ختم ہو گئی تو وہ گھر کی طرف چلے۔ چلتے چلتے تھوڑی دیر بعد، جب تھوڑی دور بعد دیکھا کہ حضرت عثمان نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی مجمع لگا ہوا ہے، نزدیک جا کر معلوم ہوا کہ عرب کا ایک مشہور شاعر کچھ کلام سنا رہا تھا، کچھ پیش کر رہا تھا۔ جب ان کا کان لگا، وہ شعر پڑھ رہا تھا، الا کل شیء ما خلق اللہ الباطل، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ حضرت عثمان سن رہے تھے، انہوں نے فرمایا بے شک۔ اس نے دوسرا مصرع پڑھا، وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٍ، اور ہر عیش ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنی تو فوراً بولا غلط، جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس پر شاعر کو غصہ آیا کہ کس نے میری بات کاٹی۔ بہرحال یہ کون ہے؟ ایک آدمی نے جواب دیے، یہ ہم میں سے ایک بندہ ہے جو نئے نئے دین کا کوئی آغاز کر چکے ہیں اور نئے نئی باتیں کوئی سنا رہے ہیں۔ بیوقوف لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور اپنی کوئی نئی پارٹی بنائی گئی ہے انہوں نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کوئی نیا ہی ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے۔ اس بات پر بڑھتی چلی گئی، یہ بات بڑھتی چلی گئی۔ آخرکار ایک مشرک نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر مکہ مارا اور ان کی آنکھ باہر آ گئی۔ ولید بھی وہیں پر موجود تھا، جن کی حفاظت میں یہ تھے۔ ولید نے بولا کہ ابھی بھی بولو، اگر اب بھی بولتے تو میں اپنی حفاظت میں لے لیتا ہوں۔ دیکھو کیا حالت ہو گئی تمہاری، میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ میری پناہ ختم نہ کرو، دیکھو آنکھ کا کیا حال ہوا ہے، ابھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے، میری پناہ میں واپس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، آج مار کھا کر جو مزہ آیا ہے وہ آج تک کبھی مزہ نہیں آیا ہے، میری تو دوسری آنکھ بھی ایسی ہی مار کے لیے تڑپ رہی ہے۔ سچ ہے کہ یہ مصیبتیں جب راہی ایمان کو ملتی ہیں تو وہ پکار اٹھتا ہے کہ یہ درد بمشکل ملتا ہے، نیز میری عافیت کے دشمن مجھے چین آ چلا ہے، کوئی اور زخم تازہ، کوئی اور ضرب کاری۔ صحابہ کرام کے لیے مصیبتیں اور پریشانیاں اس لیے ہلکی ہو گئی تھی، ایک تو ان کی آخرت پر ایمان مضبوط تھا، اللہ کی توحید پر ایمان مضبوط تھا، دوسرے وہ اپنی آنکھ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پریشانی اور مصیبتوں میں مبتلا دیکھ رہے تھے، پھر ان کو اپنی مصیبتوں اور پریشانیاں کہاں کوئی کچھ محسوس ہوتی۔ اسی لیے یہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، ایک جھلک اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے سبق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی مصیبتوں کی ایک جھلک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد